والليل دجى من وفرته فأقر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو اور بہنوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں نماز میں ہونے والی ایسی 5 غلطیوں کو بیان کرنے والا ہوں کہ جن غلطیوں کے ہونے کی وجہ سے نہ تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ ایسی غلطیوں پر بھی سجدہ سہو کرتے ہیں، اور ایسی غلطیوں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے غلط کر لیا اور میری نماز خراب ہو گئی یا میرے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ بہت ایزی اور آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس ویڈیو میں بیان کی گئی 5 غلطیوں کو ذہن میں خود بھی بٹھا لیں اور اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں تک اس طریقے کی ویڈیو شیئر کیا کیجیے۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے کیا سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانک اللہم سے پہلے اگر کوئی بندہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنے کے بعد ثنا سے پڑھنے سے پہلے کوئی بندہ یا بندی اگر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یاد رکھیں، ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ تو سجدہ سہو واجب ہوگا اور نہ نماز خراب ہوگی۔ اگر کوئی آدمی ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور 4 رکعت والی نماز میں اس نے اخیر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ لی، تو کیا سورہ فاتحہ کے بعد اخیر کی 2 رکعتوں میں بسم اللہ پڑھنے سے نماز خراب ہو جائے گی یا سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھیں، اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور اخیر کی 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ لی، چاہے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں چاہے سنت نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کی نماز پر بسم اللہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ تو آپ کی نماز خراب ہوگی اور نہ ہی آپ کے اوپر اس غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ بنا سجدہ سہو کے آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں، لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں شاید سجدہ سہو واجب ہو گیا اور وہ کسی سے معلوم بھی نہیں کرتے اور یوں ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھی آپ کو مسائل پیش آئیں ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا شروع کری اور اس سورت میں سے بیچ میں سے 1-2 آیتیں وہ بھول گیا اور بھول کر کے جو چھوٹ گئی اس کی بھولنے سے اس نے آگے کی پڑھ کر کے نماز پڑھ لی، تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد وہی سورت پڑھیں جو آپ کو اچھے سے یاد ہے، پکی بالکل ازبر یاد ہے، اس سورت کو پڑھیں۔ اس کے باوجود اگر آپ سے سورت کے بیچ میں سے 1 یا 2 آیتیں یا چند آیتیں پڑھنے سے رہ جائیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جو آیتیں رہ گئی ہیں ان کے علاوہ 1 بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لی ہیں تو پھر آپ کی نماز درست ہو جائے گی، نماز میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز خراب بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ شاید آپ سمجھ گئیں کہ اگر آپ سے کسی سورت کی 1-2 آیت بھولے سے چھوٹ جائیں لیکن ان چھوٹی ہوئی آیتوں کے علاوہ آپ نے 1 بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لی 1 رکعت میں، تو پھر آپ کی نماز درست ہو جائے گی، نہ سجدہ سہو کی ضرورت پڑے گی اور نہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ چوتھا سوال اور چوتھی غلطی یہ ہے
کہ اگر کسی بہن نے یا کسی بھائی نے نماز پڑھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو کیا ایسا کرنے سے سجدہ سہو ہوگا یا نماز خراب ہو جائے گی؟ یاد رکھیں، اصل مقصد ہے اللہ کا ذکر، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ اکبر میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہاں یہ الگ بات ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سنت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، آپ کو رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ہی کہنا چاہیے۔ لیکن اگر غلطی سے آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو نہ تو سجدہ سہو واجب ہوگا اور نہ آپ کی نماز خراب ہوگی، نماز بنا سجدہ سہو کے آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ پانچویں غلطی جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز خراب ہو گئی، یہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، وہ یہ ہے کہ قاعدے میں جب ہم بیٹھتے ہیں 2 رکعت والے یا 3 رکعت والی نماز پڑھ لیں تو 3 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد، تو ہمیں انگلی یہ جو اٹھاتے ہیں یہ کب اٹھانی چاہیے؟ اگر ہم نے اس کے اٹھانے میں لیٹ ہو گئے، تاخیر کر دی، تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ یا اگر اٹھانا ہی بھول گئے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ یا اگر ہم نے جلدی اٹھا دی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ یا اگر جلدی گرا دی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ ان ساری باتوں کا جواب سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انگلی ہمیں کب اٹھانی چاہیے؟ انگلی ہمیں اٹھانی چاہیے اشہد لا الہ پر اٹھانی چاہیے، لا الہ، اور الا اللہ پر گرا دینی چاہیے۔ یہ انگلی اٹھانے کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ انگلی اٹھانے میں لیٹ ہو گیا، تاخیر سے اٹھائی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طرح انگلی اٹھا تو ٹائم پر لی لیکن گرانا بھول گیا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر کسی شخص نے انگلی جلدی اٹھا لی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اگر کسی شخص نے انگلی الا اللہ سے پہلے گرا دی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں سنت ہیں، اور سنت کے چھوٹ جانے سے یا آگے پیچھے ہو جانے سے نہ تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور نہ ہی نماز خراب ہوتی ہے۔ یہ پانچوں غلطی جو آپ کی خدمت میں نماز میں ہونے والی میں نے بیان کی ہیں، یہ 5 کی 5 سنت کی قبیل سے ہیں، سنت ہیں یہ پانچوں چیزیں، اور سنت کے چھوٹ جانے سے، یہ سنت کے آگے پیچھے ہو جانے سے نہ تو نماز خراب ہوتی ہے اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ بہت آسان زبان میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔